قائد اعظم نے فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ، قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اپنے وطن سے محبت کرنے والی اور وطن کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ رکھنے والی قومیں تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ جگہ پاتی ہیں۔ اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں اور بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ خطبہ صدارت دستور ساز اسمبلی 1947۔ قائد اعظم نے فرمایا، ہم پاکستان لے کے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہمیں پاکستان کے حق سے محروم کر سکے۔ پاکستان کے بغیر مسلمانوں کے لیے صرف موت ہے۔ کلکتہ میں تقریر۔ قائد اعظم نے فرمایا، کوئی قوم جدوجہد اور قربانیوں کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ تعلیم پر دھیان دیں، اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں، یہ آپ کا پہلا فریضہ ہے۔ آپ کی تعلیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ دور حاضر کی سیاست کا مطالعہ کریں، یہ دیکھیں کہ آپ کے گرد دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہماری قوم کے لیے تعلیم موت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا، میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سربلند دیکھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو یہ یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا گواہی دے رہا ہو کہ جناح نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی اور مسلمانوں کی آزادی، تنظیم اور مدافعت میں اپنا فرض ادا کر دیا۔ خطاب آل انڈیا مسلم لیگ کونسل۔ دنیا میں دو قوتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسرا قلم۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ قائد اعظم نے فرمایا، امید، حوصلہ اور جرأت، آپ سب کے لیے یہی میرا پیغام ہے۔ ہم پرعزم ہو کر اپنے وسائل دانستہ اور منظم طریقے سے عمل میں لاتے ہوئے سنگین مسائل کو ایک عظیم قوم حل کر سکتے ہیں۔